یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ آج یہ ہمارے کیمپ کا آخری دن ہے۔ قرار یہ تھا کل 30 تاریخ کو شاہدہ خواہر کلاس لیں گے آپ کی، لیکن ان کو چونکہ میں نہیں رہوں گا تو آنے میں مسئلہ صبح اور پھر دوا کھا رہی ہیں، دوا کھا کے ہی سیدھے ہو جاتی ہیں، صبح کو لے کے آنا مشکل ہے، لہذا آج تقریباً آخری کلاس ہوگی اور بات تقریباً ہم نے مکمل کر دی ہے۔ گفتگو چل رہی تھی کہے کہ اسلامی فیملی سسٹم کی، ہمارے پاس جو نظام خانوادہ ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی اور بچے یہ ایک فیملی ہیں اور اس فیملی کو جوائن نہیں کرنا۔ اور آپ سمجھ لیجئے ہمیں جو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فیملیوں کا آپس کیا کر دیا گیا ہے؟ جوائن کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ فیملی کے فائدے اگر آپ گنائیں تو بہت کم ہیں، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں جو سب محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں کل کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ساس بہو کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ یہ اختلافات ایسے ہیں نا کہ کئی سال گفتگو یہ ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اختلافات نہ ختم ہوئے تھے اور نہ آگے ختم ہونے والے ہیں۔ ساس بہو کے مسائل میں ایک مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ بیٹی کی ترجیح کا ہے۔ ٹھیک، ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کری، وہ اپنے سسرال ہے، بہو لے کے آئے، یہ اپنے سسرال ہے۔ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ سمجھاؤ دونوں برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے کسی کے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے کلاسوں میں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا بت کیا ہے؟ بہت بڑا بت یہ ہے کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم چڑھ کے ہیں اور لڑکے والے دب کے ہیں۔ یہ نظریہ اصلاً اسلامک نہیں ہے، نہ کوئی چڑھ کے ہے نہ کوئی دب کے ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات میں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی پرہیزگار ہے وہ بہتر ہے، چاہے لڑکے والا ہو چاہے لڑکی والا ہو۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ دوسرے سماج میں رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، لذا یہ ہمارے پاس یہ فکر آ گئی ہے کہ لڑکے والے کیا ہیں؟ لڑکے والے چڑھ کے ہیں، لڑکے والے کیا ہیں؟ دب کے ہیں۔ اور یہ ایک طریقے کی لوگوں میں ذہنیت ہو گئی ہے کہ خود کو تھوڑا سا کمزور سمجھتے ہیں، دب سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں، سمجھا۔ اسی بنا کے اوپر جہاں لڑکی دی ہم نے، لڑکی تو بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ لڑکی خوش رکھے، لڑکی کے سسرال والوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پہ ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں ہم اپنی بہو کے اوپر اپنی بیٹی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے اور بہت سی فیملیوں میں آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیاہ کے اپنے سسرال آئی تو کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی کہ اس کا شوہر کما رہا ہے اور اس کے شوہر کی کمائی سے اس کے اپنے بچے چاہے محروم ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نت کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ اس ڈر سے کہ بھائی لڑکی ہماری یہاں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سمجھا، بہت سی رسومات انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اسی بنا کے اوپر تاکہ ہماری لڑکی جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہو، چاہے بچے کی ولادت کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے ہاں اور دوسرے مسائل ہوں۔ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ جوائنٹ فیملی کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو ترجیح دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ان بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، بیٹی کو دے رہے ہیں۔ تو ہم نے بیٹی دے دی، اس بیٹی کا نفقہ اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہمارے بیٹے پر ہماری بہو کا نفقہ واجب ہے، لیکن اس کے نفقے سے نکال کے اس کو دینا، یہ ناانصافیاں ہیں۔ یہ سماج میں یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ اسی فکر کی بنیاد کے اوپر آتی ہیں کہ ہم تو بھائی لڑکی والے ہیں، سمجھے، اب ہمارے سمجھاوے کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ لہذا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی ایک بڑا مسئلہ لڑکی کو ترجیح دینا ہے۔ کیا کرنا تو چلو ٹھیک ہے، مثلا اگر ایسا دیکھیے، اگر ایسا ہے فیملی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو ماں اپنے شوہر سے پیسے لے کے اپنی بیٹی کو دے رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہو کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن بہو شکایت کب ہوتی ہے؟ بہو کو شکایت ہوتی ہے جب اس کے شوہر کی جیب کاٹ کے کیا جاتا ہے؟ اس کی نند کو، جبکہ اس کا بیٹا، اس کے بچے کیا ہے؟ زیادہ ضرورت مند، وہ خود زیادہ ضرورت مند ہے۔ یا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہاں مشکل ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اب سمجھاوا
جہاں آپ نے بیٹی دی ہے وہ بھی آپ کا سمجھاوا ہے، جہاں سے بیٹی لائے ہیں وہ بھی آپ کا سمجھاوا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ پورے سماج میں ایسا ہے کہ دونوں سمجھاوے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اگر جہاں بیٹی دی ہے اس سمجھاوے میں کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہے، ان کے یہاں کسی کی شادی ہے، سمجھے آپ، تو چاہے قرض لے کے آئیں، کیسے بھی لے کے آئیں، کہیں سے ارینج کریں، اچھے سے اچھا کرنا ہے بھائی، کہ بیٹی کے سسرال ہے، کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ لیکن اگر یہی کام کہاں ہو، یہی کام بیٹے کے سسرال میں ہو، وہاں وہ بھی سمجھاوا ہے، کیا کرتے ہیں وہاں لائٹ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کے اندر بہو دیکھ رہی ہے کہ جب ہماری نند کیا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کیا ہے، بڑا آدمی پریشان رہتا ہے، بڑا، اور جو ہمارے گھر میں کوئی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے، یہ اختلاف کا باعث بنتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ سمجھاؤ دونوں سمجھاوا ہے، لیکن کیا ہے، یہ اختلاف کا ایک بڑا سبب ہے۔ یہاں کے اوپر کیا، یہاں پہ گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بہو کو بھی تکلیف، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس طرح سے کیا ہے، یہ بہو بھی ہماری بیٹی ہے، تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چنانچہ بہو کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ کیا ہو گیا؟ ایک مسئلہ ہو گیا کہ بیٹی کی طرف سے ہو۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ جو بہت پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ حجاب ہے، کہ جوائنٹ فیملی میں حجاب کرنا مشکل ہے، مشکل نہیں، میں تو کہتا ہوں ناممکن ہے۔ جہاں پہ لوگ جوائن رہے ہیں کہاں تو کوئی حجاب کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک کمرہ صرف آپ کا پرائیویٹ ہے، باقی پورا گھر کیا ہے؟ پورا گھر آپ کا اوپن۔ لہذا حجاب کے مسئلے کیا ہے؟ حجاب چونکہ اب تو اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی اگر حجاب کی یاد رکھیے، حجاب میں محرم اور نامحرم یہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ جس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ چچیرے میرے جو ہے وہ کم نامحرم ہوں اور سبزی والا زیادہ محرم ہے، ایسا کچھ ہے؟ نامحرم میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ لوور کلاس کے نامحرم اور ہائی کلاس کے نامحرم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نامحرم سب نامحرم ہے۔ اور واقعاً مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر اس چیز کو ہم کس قدر لائٹ لیتے ہیں، اور جب بیٹھ کے آپ تجزیہ کرتے ہیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک عورت مثلا آپ ایک کیا کہتے ہیں امیجنگ کیجیے، ایک فیملی ہے، پپا ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، سمجھے آپ، اور تینوں بہویں ہیں، تینوں کو بچے ہیں، سب اکٹھا کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا ممی پپا تینوں بھائی ان کی بیوی سب اکٹھا رہ رہے ہیں۔ یہ بیویاں ہر دم حجاب میں رہتی ہیں؟ نہیں رہتی ہیں۔ ان کے بچے ہر دم حجاب میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں۔ خوب، یہ حجاب کرنا، پہلے بات شریعت کا حکم کیا ہے؟ حکم شریعت کیا ہے؟ یا تو آپ کہہ دیجئے کہ حجاب کچھ نہیں بھائی، سب کہنے مولویوں کی باتیں ہیں سب، ٹھیک ہے؟ عورتوں کا بال کھلنا نامحرم کے سامنے کیسا ہے؟ ویری گڈ، حرام ہے۔ ہاتھوں کا کھلنا کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے کہ بھائی جتنا چہرہ آپ کھولتے ہیں وہ چہرہ اور ہاتھ، بس، اس کے علاوہ آپ نامحرم سامنے نہیں کھول سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بیٹھ کے امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، 3 روم کا گھر ہے، ٹھیک، یہ 3 روم کے گھر میں اتنی ساری عورتیں رہتی ہیں، اتنے سارے مرد رہتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے حرام ہوتے ہیں؟ ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، نامحرم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اب ہو یہ گیا کہ رہتے رہتے ایک بے حسی سی ہو گئی ہے، کوئی خدا نخواستہ بری نگاہ نہیں ڈالتا ہے، لیکن نگاہ تو پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، بری ہو بھی سکتی ہے، اس لیے اسلام نے کیا منع کیا ہے؟ نامحرم بری نگاہ ہو چاہے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ گھر کے اندر، چھوٹے سے گھر میں، سمجھے آپ، جہاں قرآن کی آواز تو آتی ہی نہیں ہے۔ بعض بدبخت فیملیاں وہ ہیں جہاں پہ لوگ نماز فجر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سارے کے سارے سو رہے ہیں۔ بعض فیملیاں وہ ہیں جہاں کے اوپر کیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو حرام ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، یہ بدحجابی کا حرام کیا ہے مسلسل۔ اب آپ امیجن کیجیے ایک گھر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کس ڈور سے آئیں گے؟ ہاں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کس ڈور سے آئیں گے جہاں مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ سوال یہ ہوتا ہے
کہ جب ایسا ہے تو پھر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی لوگ رہ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو کیسا رہ رہے ہیں؟ اس طرح رہ رہے ہیں کہ آج ہم کو دین اور شریعت، قرآن و حدیث، اللہ اور رسول کو وہ اہمیت نہیں ہے جو ہماری اپنی لائف کو ہے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ ہم شادیوں میں کیا کرتے ہیں، شادیوں میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ شادیوں میں صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ دین اچھا ہے کہ نہیں ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں، رسول کیا کہتا ہے یہ نہیں معلوم۔ کیا بعض اوقات تو میں نے کہا، کسی کا فون آیا میرے پاس کہ بچے شادی کرنی ہے، آپ بتائیے کہ وہ ہم یہ ڈیٹ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، بھائی بڑا تو حرام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، اس کو دین ایمان کو لینا ہے، اس کو نیک و بس کیا مطلب بھائی؟ اس کو نہ کہ نیک و بس کیا مطلب کہ تاریخ نیک کے بد ہے۔ جو آدمی روزانہ حرام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا ہم کیا کرتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں نیک اور بد تاریخ ہے کہ نہیں ہے، بقیہ کیا ہے، اللہ رسول کیا کہتے ہیں، خدا رسول اس سے راضی ہے، زمانہ ہماری شادی سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین، امام حسین کو پڑھیے آپ، امام حسین جب نکلے ہیں مدینہ میں کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لیق علی لسانہم، اور دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے۔ کتنا دین ہمارے پاس ہے؟ ہم اپنے دین کو دیکھیں بیٹھ کے گھر کے اندر، گھر میں کتنا دین ہمارے، قرآن کی تلاوت کتنی دیر ہوتی ہے؟ کتنے گھر ایسے میں بتاؤں آپ کو، کتنے گھر سال کے سال گزر جاتے ہیں جن گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ محرم آ گیا، سمجھے آپ، ایک دن مجلس ہو گئی تو پونگا لگا، پورے محلے کو پریشان کر لیا، ایسے دیندار ہو گئے۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ عزیز، دین ہمارے ساتھ 24 آور ہے، جس طرح خدا قرآن میں اللہ کا فرماتا ہے اینما تکونوا ھو معکم، تم جہاں بھی جاؤ گے خدا تمہارے ساتھ ہے، دین تمہارے ساتھ ہے، تمہارے بیڈ روم میں دین تمہارے ساتھ، تمہارے باتھ روم میں دین تمہارے ساتھ، تمہاری شادی میں، تمہارے مرنے میں، تمہارے فیملی میں، ہر جگہ دین تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ دین کو اندیکھی کرتے ہیں۔ فیملی سسٹم ہے، سب لوگ رہ رہے ہیں، سمجھے آپ، بہویں لے کے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حجاب کے اوپر اپنے سب فصل میں بنداس رہ رہے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ یہ جواب کون دے گا؟ کیا امام حسین روز محشر نہیں پوچھ سکتے؟ مولا علی کو حق نہیں پوچھنے کا، امام زمانہ کو حق نہیں پوچھنے کا؟ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ دیکھیے گھروں میں عورتیں ہیں، اس کا آپ گلے میں پڑا ہوا ہے، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے میں ٹہل رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا موسم ہو گیا، سمجھتے ہیں کہ ساتھ خور معاف ہے، کچھ بھی کرو کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ مسئلہ حجاب معمولی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ حجاب ایسا ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کیا کہتے ہیں واجب نہیں ہے، بھائی زمانہ ہو گیا، پہلے زمانے میں تھا اب نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال ہے، حرام محمدی حرام الی یوم القیامہ۔ حرام محمد کیا ہے؟ قیام۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانہ، آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو غیر مسلم اینکرز ہیں، جو غیر مسلم چینل والے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، اسلام کو اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اسلام اپڈیٹ ہے، ہم سمجھے اسلام کو، اللہ تعالیٰ نے قانون ایسا بنایا ہے جو قیامت تک نافذ العمل ہے۔ ہاں جائیے، آپ چلی جائیے، آپ کی قیامت تک نافذ العمل ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مشکل ہے، مشکل کس نے کی ہے؟ مشکل ہم نے کی ہے، ہم نے سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے۔ آج شادی کیوں مشکل ہمارے لیے ہے؟ یہ کہ ہم نے مشکل کیا ہے۔ آج کسی کا مرنا کیوں مشکل ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم نے مشکل کیا ہے۔ ایک آدمی مر جائے بیچارہ، کتنی مشکل ہوتی ہے بتاؤ، مرنے والا تو مر گیا، اس کو ان کی فرصت، جو زندہ ہیں ان کو کتنی قیامت بیچارے کو، سمجھے آپ۔ لہذا یہ جو ہم نے دین کے راستے کو ترک کر دیا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو، چاہے مرنے جینے میں ہو، چاہے فیملی سسٹم میں ہو، یہ ہماری بنائی مشکلات ہیں۔ لہذا اب آپ جو کہیں گے کہ کیوں چل رہا ہے اس طرح، یہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہم نے دین کو کیا کیا ہے؟ مسترد کر دیا ہے، دین کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، حرام و حلال ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی، آپ کسی کو حرام خور کے دیکھیے، ہاں کہ یہ حرام خور، پکڑ کے مارے گا آپ کو۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ حرام خور ہیں، لیکن ان کا اب حرام خوری صرف رشوت لینا ہی نہیں ہے، حرام خوری صرف کسی کا مال ہڑپ کرنا ہی تھوڑی نا ہے،
حرام خوری، سود لینا بھی حرام ہے، خمس ادا نہ کرنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ ہمارے حلال سے کمائے ہوئے پیسے میں لوگوں کے حقوق کو نہ دینا بھی حرام ہے، حرام خوری ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے کیا کر رہا ہے، جو اپنے والدین کا خیال کر رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، دوسرے نہیں دے رہے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے والدین کے خرچ دیں، وہ نہیں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا حق کھا رہے ہیں وہ لوگ۔ لہذا ہم کیا ہے، ہم دین، ایمان، حلال، حرام، شریعت، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسکارف لگا لیا، گھر سے باہر نکل گئے، ہم پردے والے ہو گئے۔ یاد رکھیے، حجاب گھر کے اندر بھی، نامحرم سے حجاب واجب ہے، گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی۔ یہ جوائنٹ فیملی میں مسئلہ حجاب بہت ہی مشکل کر دیتا ہے، سمجھے آپ؟ تو جوائنٹ فیملی میں حجاب میں جو ہے مسلسل، جوائنٹ فیملی میں حجاب کی وجہ سے مسلسل گناہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہم اپنے سر پہ لے کے جائیں گے۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو قائم کر رکھا ہے، سسٹم کو بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی والدین کہتے ہیں آ کے ساتھ میں رہو، ہمارے زبردستی کرتے ہیں، تو اس جناب میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوگا آج کا؟ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ گھر میں، جوائنٹ فیملی میں بیٹی کو بہو پر ترجیح دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ غلط ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ حجاب ہے، حجاب نہ کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گناہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اب جو باتیں کئی دنوں سے آپ لوگوں کے دل میں چل رہی ہیں، بھائی اگر بچے ہیں، شادی کرتے گئے، ان کو اپنا ان کا گھر بساتے گئے، ایک گیا، دو گیا، تین گیا، تینوں بچے اپنے گھر چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو والدین ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی خدمت دینا نہیں۔ ہمارے پاس بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے روایت پڑھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کرو۔ کیا سمجھے آپ؟ بہت سے والدین اس لیے کمزور رہتے ہیں، وہ کچھ کرتے نہیں، سب خود کو ہوتے ریٹائر، بیٹیاں اپنے گھر چلی گئیں، سمجھے آپ، بچوں شادی کر دی، اب میں کچھ نہیں کر، اب ریٹائر۔ روایت کی ذمہ جہاں تک ہو سکے اپنا کام۔ فرمایا معلوم کیا ہے؟ آپ گھوڑے، پہلے زمانے میں گھوڑا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کار و بائک تھی نہیں۔ اگر آپ گھوڑے پہ چلے جا رہے ہیں، جو آدمی گھوڑا چلاتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں چابک، ٹھیک؟ تو تھوڑا اس کو کیا کہتے ہیں، جانور کو، پیغمبر فرمایا اگر آپ گھوڑے سے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے چابک گر جائے، بھائی گھوڑا اونچا ہوتا ہے نہیں، تو کسی کو یہ نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو، اللہ اکبر، خود اترنا، اتر کے کیا کرنا، چابک اٹھانا، چیز یہ ریکویسٹ نہیں کرنا، کوئی جماعت ایسی بات ہے، کیا سمجھے آپ؟ انہوں نے دیکھی کیا ہے، میاں بیوی چلے جا رہے ہیں، بیوی پاس گر گیا تو کون اٹھاتا ہے؟ ذرا شو اٹھا کے بیوی کو پر دے، ہوتا ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو حکم شریعت یہ ہے کہ انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے جب تک مجبور نہ ہو۔ چنانچہ وضو کیا ہے؟ وضو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو، اگر اور کوئی آپ کا وضو کرائے تو وضو آپ کا باطل ہے، آپ خود وضو کریے، غسل خود کیجیے۔ تو یہ جو والدین ہیں، آج گفتگو یہ بہت اہم ہونے والی ہے کہ یہ جو والدین ہیں، ان کی بیٹی اپنے گھر چلی گئی اور بیٹوں کو، ہماری بات اگر مان لیا کسی نے، ابھی یہ بات اور آنے والی ہے کہ بعض لوگ انہی احکام کا مس یوز کرتے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ دیکھیے، دین اور شریعت کے احکام کا مس یوز جائز نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ پہلی بات تو انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ یہاں بیوی ہیں، بچوں کو الگ گھر بسا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آپ الحمدللہ گھر میں کام کرنے کے قابل ہیں تو میاں بیوی رہیے اور گھر میں کام کریے، سمجھے آپ، اور اپنا کام خود دیکھیے۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ اب جب یہ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیے، ٹھیک، کہ جب یہ دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تب کیا کرنا؟ تب ان کی خدمت کون کرنا؟
یہاں سوال ہوتا ہے خدمت کون کرنا؟ خدمت بچے کرنا. بچوں میں بیٹے پر حکم ہے، بیٹیوں کو بھی حق بنتا ہے کہ اپنی والدین کی وہ خدمت کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شوہر کی اطاعت میں ہے بھی. لہذا ان کی خدمت کون کرنا؟ ان کی خدمت. یہاں سے ایک بات میں خاص کہنا چاہتا ہوں، ہمارے چینل جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، ایک چیز جو ہوتی کیا ہوتی ہے دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ فیملی میں ایک شخص جن کے 3 لڑکے ہیں 4 لڑکے ہیں، یہ لڑکے سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب کا طریقہ الگ ہوتا ہے. مثلا کسی کے 3 لڑکے ہیں، ٹھیک، تو بعض ہوتے ہیں جو والدین کا بڑا احترام کرتے ہیں، کیا سمجھیں، بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں. اب ہمارے پاس چلیے، والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی مطلب بچہ ایسا ہے تو پورا بار اس کے اوپر نہیں ڈال دینا، کیا سمجھے آپ، پورا بار اس کے اوپر. اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، 3 بیٹے الگ الگ ہیں، سمجھے آپ، تو اگر بہو کو پتہ چلے کہ بڈھی بڈھا ہمارا گھر آ گئے اب جائیں گے نہیں، سمجھے آپ، تو سمجھ لو کیا گزرے گی. لیکن اگر یہ رہے کہ بھائی یہ 3 بھائی ہیں، یہ 4 مہینہ ہمارے پاس رہیں گے، 4 مہینے بعد چلے جائیں گے دوسرے بھائی کے پاس، ٹھیک ہے، تو ایک ذہنیت کیا رہے گی کہ بھائی یہ 4 مہینہ ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. تو وہ برڈن نہیں ہوگا جو کیا ہو جو لائف ٹائم کا ہوتا ہے کہ مرتے دن تک یہیں رہیں گے. والدین کو چاہیے کسی ایک بچے کے اوپر، بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کچھ بچے سیدھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں انہیں پورا ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے بھی تو دوسرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اتنا سپورٹ کرے کہ اس کو کیا ہے مشکل. یاد رکھیے کتنی عجیب بات ہے، والدین یہ مل کے 4 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 4 بچے ایک والدین کو پالنے میں ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ ایک پوری گفتگو ہے، یہ کیوں مشکل ہوتی ہے؟ بچوں کو پالنا آسان ہے، یہ جو بوڑھے بچے ہیں ان کو پالنا بہت مشکل ہے. ٹھیک، کیا معلوم آپ کو، انسان ریسائیکل میں ہے، بچپنا، نوجوانی، جوانی، سمجھے آپ، پھر بعد ادھیڑ پنا، پھر بڑھاپا. بڑھاپے میں انسان کا بچپنا پلٹ کے آ جاتا ہے، معلوم آپ کو، بچپنا پلٹ کے آ جاتا ہے. ایک اچھی پوسٹ آئی، دیکھا تھا آپ نے، پپا ہیں پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سمجھے، پپا پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، سمجھے آپ، تو بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، بولا چڑیا ہے، ٹھیک ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، بولا چڑیا ہے پپا. پھر یہ کیا ہے، بڈھے بولتے چڑیا ہے. چیخا اس کے بعد، دماغ خراب ہے، کام کرنے تو ہمارا لیپ ٹاپ لگے ہوئے، بولے چڑیا ہے چڑیا ہے چڑیا ہے. باپ کہاں گیا؟ باپ گھر میں گیا، ایک ڈائری نکال لے کے آیا، سمجھے آپ، ڈائری نکال کے آیا اور پیج کھولا. آج سے 27 سال پہلے یہی پارک تھا، یہی ہم بیٹھے تھے، ہمارے چھوٹے بچے نے 21 مرتبہ پوچھا پاپا کیا ہے یہ، میں نے کہا چڑیا ہے. ہر بار منہ چوم کو بولا چڑیا ہے. تو جب چھوٹے بچے ہوں آپ سے 21 بار پوچھیں یہ کیا ہے، تو آپ بولتے ہو چڑیا ہے. لیکن بڈھا کوئی پوچھے 3 بار پوچھ لے، سمجھے آپ، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے، یہ مشکل ہے، سمجھے آپ. اور اس چیز کو سب نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد نہیں سمجھ سکتی. اپنے بیٹے، قرآن پڑھیے، واقعی قرآن کی پہلو کو تسلیم نہیں چھوڑنا. اپنے بیٹے 1 بار 2 بار 3 بار کیا ہوتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں. ہاں ہاں، تو اب کیا ہے، اب ان کو کیا کرنا، ان کو پرورش کرنا. سب نہیں سمجھ سکتے ہیں اور سب سمجھتے بھی نہیں ہیں. ممکن ہے بیٹا سمجھے کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، سمجھے آپ، اب مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، 3 دن سے میری امی پوچھتی کب جاؤ گے، دن میں 10 بار پوچھتی ہیں تمہاری ٹرین آ جائے، نہیں پرسوں ہے. اچھا ٹرین جاؤ گے پلیس جاؤ گے، نہیں ٹرین جائیں گے. ٹکٹ ہو گیا ہے، ہاں ٹکٹ. یہ اس کو سمجھنا، اس کو سب نہیں سمجھ سکتا.
ممکن ہے بیٹا سمجھے، بہو نہیں سمجھے گی، کیا سمجھے گی؟ سب بات یاد ہے، یہی بھول جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک، فیملی میں ہوتا یہ ہے والدین کی خدمت ہم ہی خالی کریں، ٹھیکے لے رکھے ہیں کیا؟ ہماری کیا ہے؟ جب مریں گے بانٹنے سب آ جائیں گے، یہ اسٹیٹمنٹ ہیں، جب مریں گے تو بانٹنے سارے آ جائیں گے، خدمت ساری ہم کریں، چونکہ ہمارے پاس دین نہیں ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پپا ممی تو ہمارے حصے میں آ گیا، ہم لے کے جیل رہے ہیں، سمجھے؟ ہم لوگ کتنا عیش کر رہے ہیں، لوگ ان کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں، ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں، وہی خدمت کرنے میں کہیں کچھ برا ہو جاتا ہے تو لوگ ہم کو برا بھی کہتے ہیں، ان کو کتنے اچھے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ بعض 70s اور 80s کی دہائی میں بعض ہندوستان میں جو موویز بنی ہیں بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہے، اس کے ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے کہ میرے حصے میں کیا آیا، میرے حصے میں ماں آئی ہے۔ یہ انسان کو سوچنا، جب انسان کے پاس دین ہوگا۔ اچھا مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے ایک بیٹا چاہتا ہے کہ ماں کو لے کے جائیں، لیکن بہو کیا کہتی ہے؟ کتنی اچھی اچھی، اب دیکھیے بہت اچھے اچھے پوسٹ آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مجھے بہت اچھا لگا اس دن میں نے ایک پوسٹ دیکھی، وہ شوہر گھر میں داخل ہوا، سمجھے آپ؟ داخل کرتے ہو ممی آ گئی، ممی آ گئی، اور جب بیوی نے شروع کیا، ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ گھر میں جگہ نہیں ہے، بچوں کا خرچہ ہے، ممی لے کے چلے آئے، اور لوگ بھی تو ہیں، ان کو دیکھو جا کے، سمجھا؟ سارا گھر میں دان ہے، جلدی ہو لے چلے آتے ہیں، وہ کئی جگہ ملتی، بڈھی جگہ رہے گی، لوگ چیخنے، ایک مطلب مسلسل نے بولنے نہیں دیا۔ بیٹا ہٹا، دروازہ کھلا تو پیچھے کون نکلا؟ پیچھے لڑکی کی ممی نکلی، ہیں ممی آپ ہیں؟ داماد نے کیا کہا؟ کیا تمہارے بھائی نے ان کو نکال دیا، میں لے کے آیا ہوں۔ یہی چیز مسئلہ ہے کہ اگر ہر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے اور ساس اپنی بیٹی اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں۔ یہ پرورش کا جز ہو کے رہ گیا ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک جوائنٹ فیملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساس ہیں، سسرے ہیں، بہویں ہیں، ان کے بچے ہیں، ایک بچی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی بچی ہے، ابھی وہ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی ہو رہی ہے۔ یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ دیکھ یہ رہی ہے ہماری امی پہ ستم ہو رہا ہے، ممی پہ کیا ہو رہا ہے؟ ممی پہ ظلم ہو رہا ہے، دادی کی طرف سے کیا ہے؟ ٹارچر کی جا رہی ہے ممی ہماری، اور پھر ممی جو ہے وہ اتنا ٹارچر کی اتنا بیان کرتی ہیں، سمجھا؟ تربیت اولاد میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر کے بزرگوں کی برائی اپنے بچوں کے سامنے نہیں کیجیے، اس لیے کہ یہ کیا، یہ وائٹ پیپر ہیں۔ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اگر ان کے دل میں اپنے دادا دادا کے لیے نفرت بیٹھ گئی تو پھر کوئی نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ناانصافیاں چونکہ جوائنٹ فیملی ناانصافیاں ہوتی ہیں، لیکن اس لیے کہتا ہوں عورتوں کی تربیت اسی لیے ضروری ہے۔ ایک تربیت یافتہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ان برائیوں کا ذکر نہیں کرے۔ ہاں، اس کا نقصان ہم کو بعد میں ہوگا۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی ساس سسر کے لیے نفرت بٹھا دی، کل ہی پلٹ کے ہم کو یہ کیا، یہ انویسٹمنٹ ہے، کیا ہوگا؟ ریٹرن ہم کو ملے گا، یاد رکھیے آپ۔ ہاں، سود، الحمدللہ، کیا کہنا، سود سمیت ملے گا آپ کو، یاد رکھیے۔ تربیت کی پر گفتگو ہونی چاہیے، ہم بچوں کی تربیت کس طرح کریں۔ لہذا خاص طور سے اگر میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ بچوں کے سامنے شوہروں کی اتنی برائیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں بڑے، یہ وائرس ہیں ہماری فیملیز کے۔ لہذا والدین کی خدمت کیا ہے؟ والدین کی خدمت سب کے اوپر واجب ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر سب اس بات پر آواز ہم خدمت کریں گے تو مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے۔ جب کیا ہوتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہوں میں سب چیزیں کرتا ہوں، فوٹو دی تھی کہ ایک ممی ہے اور 4 بچے ہیں، اور سب بچے ممی کھینچ رہے ہیں، ممی میری، ممی میری، ممی میری، ہے کہ نہیں ہے؟ ممی کس کی؟ میری۔ پھر دوسری فوٹو ڈالی تھی، ممی بوڑھی ہو گئی ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ ممی تیری، ممی تیری، تو لے جا۔ کتنی عجیب بات ہے واقعی،
ہیں؟ اچھا مشکل کہاں ہے؟ ایک بڑی پرابلم کیا ہے؟ اکثریت ہوتا یہ ہے کہ پپا نکل لیتے ہیں. کون بچتا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عورتیں شوہروں کے انتقال کے بعد جوان ہو جاتی ہیں. بہت کم کیس میں ایسا ہوتا ہے، سمجھے آپ، کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیویاں جلدی مر جائیں. عام طور کیا ہے؟ اس میں دو چیز ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایج ڈفرینس ہوتا ہے، 10 سال 15 سال کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹینشن فری ہوتی ہیں. جو ٹینشن شوہر کو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عمر کیا ہوتی ہیں بڑھ جاتی ہیں. بچتی کون؟ عام طور سے عورتیں بچتی. ان مسئلے کو عورتوں کے سامنے خصوص کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ ابھی جو آج ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، انہیں اپنے اگلے 30 سال کے لیے پلان کرنا ہے. اس طریقے سے اپنا رویہ رکھنا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہوں تو ان کو مشکل نہ ہو. کہتے ہیں نشہ کئی طرح کا ہوتا ہے، غالباً روایت میں 4 طرح کا نشہ ہوتا ہے. ایک نشہ کہے دولت کا نشہ ہے کہ انسان کے دولت نشہ ہوتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کل کو غریب ہو جائیں گے. دوسرے کہے کا نشہ ہے اقتدار کا، پوسٹ کا نشہ ہے، سمجھے آپ. اب وہ پوسٹ چاہے رسمی ہو چاہے غیر رسمی ہو. مثلا گھر میں ساس کی ایک پوسٹ ہے جو کیا ہے، اس پوسٹ کا نشہ ہے کہ میں تو ساس ہوں. تیسرے شراب کا نشہ ہے، جس نے پی لیا پھر وہ پردھان منتری ہے، کیا سمجھے وہ خود کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے. اور چوتھے جوانی کا نشہ ہے، سمجھے آپ. یہ نشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نشہ چڑھتا ہے جب کیا ہے، جب گھر میں بہویں آتی ہیں. پلیز آپ اس کو ابھی سے انویسٹ کیجیے، ابھی سے اپنے اگلے 30 سال کے لیے پلان کیجیے اور سمجھ لیجیے کہ اگلے 30 سال کیا ہے. اگلے 30 سال میں ہم کمزور ہوں گے اور ہماری بہو کیا ہوگی؟ جوان ہوگی. ہمارا نشہ اترے گا، اس کا نشہ کیا ہے؟ چڑھے گا. لہذا ہم کو اس کا انتظام کرنا. میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں اپنے کلاسز میں کہ یہ چیزیں آپ کون سی قرآن میں لکھا ہے، کون سی روایت، کون سی حدیث میں ڈھونڈیے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ہم کو اپنے لیے کیا کرنا؟ انویسٹ کرنا اپنی بڑھاپے کے لیے اور ضعیفی کے لیے. کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، اسی لیے اسلام میں واجبات اور محرمات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کو سب زیادہ یاد ہو. دن میرا تو لیکن اخلاق کتنا نمبر ہے؟ اخلاق کا نمبر 1 نمبر ہے. یہی ایسا نہیں ہے کہ اخلاق صرف باہر والوں، یہ اخلاق گھر والوں کے لیے، اور سب سے پہلے گھر والوں کے لیے اخلاق. کتنی عجیب روایت ہے کہ جس کا اخلاق گھر والوں سے اچھا نہیں ہے وہ کتنا خطرناک ہے. سعد کی روایت میں آپ نے مشہور ہے سنی ہے، پیغمبر کے صحابی سعد کا انتقال ہوتا ہے، جنازے میں پیغمبر شریک ہوتے ہیں، پیغمبر پنجوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں فرشتوں کی بھیڑ لگی یہاں کے اوپر، ملائکہ کا ہجوم ہے سعد کے جنازے میں. جنازہ لے گیا قبرستان میں، باقی سامنے تو ہے نا، لے گیا قبرستان میں. رسول نے کہا ٹھہرو. رسول اللہ قبر میں اتر کے سیدھے ہو گئے. دعا کی پالنے والے سعد میرا صحابی ہے، بڑا نیک ہے، اس کی تو حفظ الرحم نازل فرما. فرشتوں کی بھیڑ رسول پنجے پہ چل رہے ہیں، رسول قبر میں لیٹ کے سعد کے لیے دعا کر رہے ہیں. قبر بند کر دی گئی. سعد کی ماں اپنے بیٹے کے قبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہتی ہے؟ میرے لال تجھے جنت مبارک ہو کہ رسول نے تیرے جنازے میں شرکت کی، ملائکہ نے شرکت کی، اور رسول نے تیری قبر میں لیٹ کے تیرے لیے دعا کیا. رسول نے کہا خاموش جاؤ، سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے. اللہ اللہ. ہم لوگ آب زمزم ڈال کے سمجھتے ہیں کہ فشار قبر نہیں ہوگا، صدقہ دیتے ہیں سمجھتے ہیں فشار قبر نہیں ہوگا. آپ سمجھ لیجئے کیا فرمایا؟ خاموش رہو. سعد کو فشار. یا رسول اللہ خیریت؟ اتنے ملائکہ آئے، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ نے دعا کیا. رسول نے فرمایا سعد بہت اچھے تھے، لیکن ایک خرابی تھی کہ ان کا اخلاق اپنی فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. یہ ہے یہ اصلا ہم ان چیزوں کو باور نہیں کرتے ہیں. گھر میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ایک ساس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام بہوؤں کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاق اس کا اچھا ہو. جس طرح داماد ساتھ اخلاق اچھا ہوتا ہے، بہوؤں کے ساتھ بھی کیا ہو؟ ان کا اخلاق اچھا ہو. ان کے سارے پوتے پوتیاں ہیں سب کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا ہو. نا انصافیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بیٹا زیادہ کما رہا ہے
تو اس کی بڑی آہو بھگت ہو رہی ہے، یہ بیٹا کم کما رہا ہے تو اس کو اتنے پوچھے نہیں جا رہے ہیں، جو بیٹا زیادہ کما رہا ہے اس کے بچوں کو بہت اہمیت ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے مسائل، اور یہیں سے کیا ہوتا ہے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات ایک لڑکے کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے لائے تو اپنے بھائی بیوی کے بھی لے کے آئے کچھ ہے، تو کیا کرنا، اس کی بیوی محروم ہے. اپنے بچوں کے لائے تو اپنے بھائی گھر میں بہت سارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا، سب کے لیے اتنا نہیں سب کے لیے لے کے آ سکے. یہ محرومیت کیا ہوتی ہے، یہ جوائنٹ فیملی میں آتی ہے. عزیز یاد رکھیے، جوائنٹ فیملی اصلاً اسلام میں نہیں ہے، جس کے مسائل آپ کے سامنے خدا رہے. تو والدین کی خدمت کیا ہے، والدین کی خدمت سب پہ ہے. اچھا، ایک سوال اب اگلا آتا ہے. اگلا سوال یہ آتا ہے اگر کسی کو ایک ہی ہو، بہت سے لوگوں کو ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل کا یہ بہت بڑا مسئلہ خطرناک ہو گیا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی. سمجھا آپ کسی کے وہاں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں پہلی لڑکی ہو وہ عورت کیا ہے، وہ عورت سعادت مند اور نیک بخت. لہذا دعا کریے کہ پہلی لڑکا کیا ہو، فیض النساء کیا ہوا، لڑکا ہوا. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، لڑکا ہوا لڑکا ہوا لڑکا ہوا. نہیں، پہلی کیا ہونا، ایک لڑکی بھی اگر ہے تو جنت واجب ہے. نہیں ہے تو لڑکی تم کو نہیں ہے، جنت کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی. کیا سمجھے آپ، جنت کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی. تو کیا کر رہے تھے؟ ہاں، کسی کو ایک ہی بیٹا ہے. ہوتا کیا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی، لڑکی ہوئی تو بھائی لڑکی ہوگی کوئی بات نہیں، پھر لڑکا ہو گیا فیملی مکمل ہو گئی. یہ ذہنیت، یہ وائرس ہے. ایک لڑکی ایک لڑکا ہو گیا، فیملی مکمل کیا ہوتا ہے؟ کون سی فیملی مکمل ہے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج رو رہے ہیں. لڑکی ہوئی لڑکا ہوا، اگر سے کہہ لیا بھائی اب ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ابھی بہت پیارا ہے، کیوٹ بیبی ہے. نہیں، یہ جو بڑا ہو تو اس کے گھر کے سامنے آئے گی. بڑا ہوا آخری، اب بیٹھ کر کاش کا دور ہوتا تو کیا کہتے ہیں، آنسو پوچھنے والا ہوتا. اسلام نے اسی لیے کیا کیا، یہ الگ مسائل ہیں، ان مسائل پہ ڈسکس ہونے چاہیے. اسلام نے اسی لیے کیا کیا ہے، اسی لیے ولادت کے راستے کو بند کرنے کو حرام قرار دیا. کیا سمجھے آپ؟ تو کسی کو ایک لڑکی ایک لڑکا ہو گیا، فیملی مکمل ہو گئی. سمجھے آپ؟ لڑکی اپنے گھر چلے گئی. اب لڑکے کیا کرنا، اب سوال ہی کرتے ہیں. یہ سوال ہمارے پاس کلاس میں ہوا، عورتوں نے کیا کہ وہاں اگر کسی، آپ کہتے ہیں لڑکے کو شادی کر الگ کر دیے، کسی ایک لڑکا تو کیا کرنا. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایک لڑکا ہے تو جب اس کی شادی ہوتی ہے تو والدین کوئی الگ کیس میں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور جس کو ایک لڑکا ہے جب ان کے بچے شادی ہوتی ہے، بچے ماشاء اللہ سے والدین جوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں اپنے بیٹے شادی کروں، الحمد للہ میں بھی جوان، مثلا نو پرابلم، مگر یہ کوئی حادثہ ہو جائے تو جب آپ اپنے بیٹے شادی کرتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو رکھ کریے، جاؤ ابھی کیا ہے، ہم دونوں جوان ہیں، جاؤ تو اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو انجوائے کرو. آپ ان کو کیا کرو، زندگی جینے دو. ٹھیک ہے، آپ ان کو آج سکون سے جینے دیں گے تو کل وہ آپ کو سکون سے مرنے دیں گے. ہاں، یہی ہے. بہت سے سوال کیا آپ نے کہ ہم نے چھوڑ دیا انجوائے کرو، ہم کو بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیوں بھول گئے؟ اس کا مطلب ہماری تربیت میں کہیں کمی ہے. اس کا مطلب کیا ہے، کہیں مشکل ہے. ایک ایسی، ہم نے کل کہا تھا درس آپ کو کہ یہ رشتہ کون سا ہے، یہ رشتہ نسبی ہے. بیوی سے رشتہ سببی ہے. طلاق ہو کے بیوی الگ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی چیز ماں سے بچے کو الگ نہیں کر سکتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے آپ نے اس کو بچے کو کھلایا کیا ہے. یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. آج سماج میں وہ لوگ جو کہتے ہیں بیٹا ہم کو بھول گیا، آپ دیکھو کہ آپ نے بیٹے کو کھلایا کیا ہے. پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ بچے کی تربیت کب سے کریں؟ فرمایا اپنے بچے کی تربیت ماں کے شکم سے کرو. یا رسول اللہ ماں کے شکم میں تربیت کیسے ہوگی؟ کہا اپنی بہوؤں کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہارا بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے وہ حلال خون سے کیا کہتے ہیں، پرورش پائے. یاد رکھیے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جو اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں، دین و قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے بچے کبھی اپنے والدین کو نہیں بھول سکتے. یہ ہماری کمیاں ہیں. ہماری کمیوں کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، بچے چلے گئے بھول گئے، آسٹریلیا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ممی کہاں پتہ نہیں ہے. ہوتا ہے، بہت سے کیس ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ کیا تھا، ایک ہی بچہ کہاں چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، بیوی کو لے کے چلا گیا، وہاں اپنے 20 بچوں مست ہے، ممی کہاں گئی، پلٹ کے فون بھی نہیں کرتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جھاڑ کیا ہے، فطرت کا قانون یہ ہے کہ آم لگاؤ گے تو آم پاؤ گے، نیم لگاؤ گے تو نیم کاٹو گے۔ ہم نے بویا کیا تھا؟ جھاڑ کون سا لگایا ہم نے؟ اسی لیے کہتے ہیں بچے کی تربیت پہ آپ زیادہ زور دیجیے۔ ماں سارا چابی تو ماں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بچے اس دن مدرسے میں ہوا لڑکیاں کہ مولانا بولے کہ جنت کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ ماں کے قدموں میں ہے۔ بولے چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پپا کے ہاتھ میں۔ ماں اگر باورچی خانے کو تالا بند کر دے کہ جب تک خود نہیں نکلے گا تب تک کھانا نہیں بنے گا، کس میں ہمت ہے؟ اگر ماں کو پتہ ہے کہ ہمارا شوہر 2 نمبر کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ ہنگامہ کرے وہ؟ سماج کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں؟ باورچی خانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ روٹی تو ماں کے ہاتھ میں ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں خواتین کلاس سے بات کو ضرور کہتا ہوں کہ ہر عورت کی ذمہ داری یہ ہے، اگر اس کا خون نہیں نکلتا ہے تو آج جاؤ تالا بند کرو، چابی پھینک دو، جب تک خون نہیں نکلے گا تب تک باورچی خانہ نہیں کھلے گا۔ بھوک سے مر جانا بہتر ہے حرام کھا کے جینے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ خوب ادا کیجیے۔ اور الحمدللہ ہمارے سماج میں اکثر لوگ ایسے ہیں، کچھ ہوں گے، اکثر لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اچھا اسٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں افسوس ان پہ نہیں ہے کہ جو حرام کما کے حرام کھاتے ہیں، افسوس تو ان پہ بیچاروں پہ ہے جو حلال کما کے حرام کھاتے ہیں۔ حلال کما کے حرام کھانے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حقوق ادا نہیں کرنا، مطلب یہ کہ خمس ادا نہیں کرنا۔ میری بات ان لوگوں سے ہے کہ جو خمس کے قائل ہیں، جو خمس نہیں مانتے ہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں میری ہے، ان کا ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا ہمارا۔ لہٰذا اگر ایک بیٹا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، زندگی کو انجوائے کرو، آسٹریلیا جاؤ، امریکہ جاؤ، لندن، کہیں بھی جاؤ، انجوائے کرو، لیکن تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ماں کے بیٹے کے دل سے ماں اور باپ نکلنے نہیں چاہیے، کہیں بھی جائیں ان کو اپنے والدین کا خیال رہے۔ اور یہ یقینی طور پہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کا، کتنے لوگ ہیں اسی نور خاں بازار میں ڈڈی دودھ لا کے پلاتے ہیں بچوں کو اپنے، وہ دودھ پہ کہ بچہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ ڈڈی میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ ڈڈی میں سارے دودھ نکالنے والے غیر مسلم ہیں، یا تو آپ فتویٰ لے کے آئیے کہ سب چیز ہماری جائز ہے، کہاں جائز ہو جائے گا؟ دودھ کون نکال رہا ہے؟ ہاں سے کیا ہوتا ہے، منہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکال رہا ہے دودھ۔ بھائی چلو جہاں پہ ہم جو پیکٹ دودھ کہتے ہیں لے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں کہاں سے ہے کیا ہے، جہاں پہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سارے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ بغیر دیکھے نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں معلوم ہے، ہاں احسن تم ٹھیک ہے، فوٹوز کھانا لے کے آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے، دیکھیے ایک ہے شک، ایک ہے علم، یقین۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، لیکن آپ کو یقین ہو جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو یقین پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری پرابلم ہے، کتنے گھروں میں چائے بنتی مسلسل کیا ہے، وہی چائے پی جاتی ہے۔ میں تو چائے پینا چھوڑ دیا، پیتا نہیں چائے۔ کیا سمجھا آپ؟ جیسے کہ دودھ ہمارے پاس کیا سارے مشکوک ہیں۔ اگر آپ دودھ نہیں پئیں تو کیا ہو جائے گا؟ چائے نہیں پئیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ قصہ آپ کو تفصیلی قصہ ہے، پتا کو کسی نے زمانہ سے ملاقات کی، کیا کیا؟ ملاقات کا چلہ کیا، اس کو بچا تو کہ فلاں کیا جاؤ ملاقات کریں گے، پوری تفصیل روایت ہے۔ وہاں گئے تو کیا دیکھا، لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے کیا ہوا، او فلاں کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اندر زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا زمانہ، وہاں اس کے جنازے میں آئے تھے۔ ہم پکڑا، کہ اگر تم اس عورت جیسے ہو جاؤ نا تو تم کو ہمیں ڈھونڈنے ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تمہارے پاس خود آئیں گے۔ یہ عورت کیا ہے؟ یہ عورت کئی سال نہیں معلوم، 10 سال 20 سال اپنے گھر سے نکلی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حجاب محفوظ ہے، اپنے حجاب کے لیے اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ میں اس کے جنازے میں آیا۔ ہم چائے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پانی پوری نہیں چھوڑ سکتے ہیں، دہی بڑا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کاہے کے لیے؟ لہذا مسائل کیا ہیں؟ یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ پانی پوری بتا رہا ہوں، پانی پوری، پچکا، آگے کیا بولتے ہیں؟ پچکا، ہاں پچکا گپ چپ، ہاں گپ چپ ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں بہت اثر انداز ہیں۔ میں صرف اگر اس پہ گفتگو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے کہ ایک پچکا، ایک پیاری چائے، ایک کافی ہمارے اندر اثر انداز ہوتی ہے، اثر ہے اس کا۔ لہذا
ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا؟ تو یہ جو بچے بھول جاتے ہیں سب کی، اگر ایک بھی ہے تو اس کو آپ زندگی انجوائے کرنے دیجیے انشاءاللہ. پھر بھیا اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے ان کو سکون سے جینے دیا تو ہم کو سکون سے مرنے دیں گے، ورنہ کیا ہے، ورنہ بھول جائیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہو آگے گھر میں تو کیا کرنا اور اس سے خدمت دینا، وہ ہماری خدمت دینا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. خوب. تو اچھا، اب والدین کی خدمت کس پر ہے؟ والدین کی خدمت بیٹے پر فرض ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سماج میں بہویں آتی ہیں اپنے ساس سسر کی کیا کرتی ہیں؟ خدمت کرتی ہیں. اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ 4 طرح کے والدین ہوتے ہیں. ایک ہمارے جنہوں نے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے جنہوں نے تعلیم دیا ہے، تیسرے جو ہمارے شوہر یا بیوی کے والدین ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب محبت دو طرف سے ہوگی تو خدمت بھی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ہم منڈی دبا کے رکھیں اور پھر بہو آ کے ہماری خدمت بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی قانون نہیں کہتا کہ ہم ناانصافیاں بھی کریں، وہ آ کے ہماری خدمت کریں. یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات ہے بھائی، بہت ساری ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. لیکن خوب. اچھا، اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ والدین بوڑھے ہو گئے. ہم جب تھے ہماری فیملی تھی، ہماری حکومت تھی، ممی کی پپا کی حکومت تھی. اب جب یہ بوڑھے ہو گئے، ابھی اپنے بچوں کے یہاں جائیں تو ان کو یہ اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ ان کی حکومت ابھی کیا ہو گئی، ریٹائر ہو گئے ہیں. اب حاکم کون ہے؟ کبھی ہماری حکومت تھی، آج کس کی حکومت ہے؟ آج بہو کی حکومت ہے. اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے. وہاں بھی جا کے آپ حکومت کریں گے تو بھی نہیں رہ پائیں گے. کیا کرنا؟ وہاں جا کے آپ رعایا بن کے رہنا. کیا سمجھے آپ؟ تاکہ وہ آپ کا احترام کریں. آپ اپنے بیٹے کے گھر میں جائیے اور وہاں جا کے بہو پہ چڑھ بیٹھیے، سمجھے آپ، تو کہاں برداشت کرے بہو؟ نکال بھگو اس کو، باہر کرو. سمجھے؟ بڑھیا پریشان کر رہی ہے. ٹائم ختم ہو گیا. آخری بات، چلے یہاں کے اوپر کیا ہے، ساس بہو میں اختلاف کی ایک آخری گفتگو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا اختلاف، اب جتنی باتیں ہوئیں عام طور سے ہوتا ہی ہے، یا اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. اگر کہیں ساس بہو میں اختلاف نہیں ہے، پھر بہوؤں سے ایک ریکویسٹ ہے. بعض ساس بعض سسرال والے شریف ہوتے ہیں. اگر کسی بہو کو شریف ساس مل گئی تو اس کا مس یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ بہت موقع پہ ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ساری ساسیں خراب ہیں، ایسا نہیں کہ ساری بہویں خراب ہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. نظام کو، سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بہو کو شریف ساس مل گئی تو اس کا مس یوز نہیں کرنا، وہ پریشان نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ان کو اپنی ماں سمجھنا، ان کا احترام کرنا. لہذا اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ساری ساسیں بری ہوتی ہیں، یہ نہیں کہتے ساری بہویں بری ہوتی ہیں. اسی نظام کو کیا کرنا، مینٹین کرنا، تاکہ ایک اچھا سماج ہمارے درمیان ہو اور لوگ اچھے نفسیات کے ساتھ کیا ہے، پرورش پائیں. آخری بات، خوب، اس بیچ میں کیا ہے، تو یہ یا اختلاف ہے یا اختلاف. اگر اختلاف نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر اختلاف ہے تو اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے سرد جنگ. یہ سرد جنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ سرد جنگ ہوتی ہے کولڈ وار. سمجھے آپ؟ بہو اپنی جگہ اور ساس اپنی جگہ، کڑ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں ایسی کہ ایک دوسرے کو پریشان کریں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب باہر مجلسوں میں جاتے ہیں تو ساس 4 لوگ بیٹھ کے بہو کی بیان کرتی ہے، بہو ساس کی بیان کرتی ہے. اس میں سماج کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. میں اس بات کو عرض کروں، اگر ہم سے کوئی آ کے اپنی بہو کی 1000 برائی بیان کرے تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اگر کوئی آ کے ہم کو اپنی ساس کی برائی بیان کرے تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ٹھیک ہے؟ 2 باتیں ہیں. یا تمہارے بیان کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم اگر پائیں گے تو چلو بیان کرو، حل کرتے ہیں. یہ حل نہیں ہوگا، خالی تمہارا دل ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے ہم کو گناہ گار نہیں کرو. کس قدر غیبتیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ہوتی ہیں. یہ جو بیچ میں ہوتے ہیں ہاں میں ہاں ملانے والے، ساس کی بھی ہاں اور بہو کی بھی ہاں، یہ فیملی کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں ہاں تو صرف ہاں ہاں ملاتے ہیں، بعض آ کے لگاتے ہیں، بہو ایسے کہہ رہی تھی اور ساس ایسے کہہ رہی تھی. یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن نے ایسے لوگوں کو بہت برا کہا ہے. ٹھیک؟ ان کے لیے ویل کہا گیا ہے. پہلی بات تو کوئی آ کے بیان نہیں کرے. خوب. تو یہ کولڈ وار ہے.
ساس بہو آپس میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں رہے، لیکن کیا ہے، جنگ چل رہی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، سمجھے آپ، اور گھر کیا ہو گیا، گھر میدان جنگ ہو گیا. ساس بہو کہہ رہی، بہو ساس کو کہہ رہی ہے، اور بہت ساری باتیں. اور پھر جب باتیں نکلتی ہیں تو نہیں معلوم کیا کیا بات، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، کیا کیا باتیں کہتا ہے، مردوں کو کہتا ہے، زندوں کو کہتا ہے، کیا کیا نہیں کہتا ہے، الزامات لگاتا ہے، ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں جس پر حد واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس بیچ میں کیا ہے، اس بیچ میں ایک آدمی کون ہے، ایک آدمی مظلوم ہے. وہ کون ہے، وہ ہے شوہر. پلیز کچھ نہیں. ایک دن میں ایک ہندو تھا پنڈا، وہ تقریر کر رہا تھا. اس نے جو اسٹیٹمنٹ مجھے بہت زیادہ، وہ چیخ کے کر رہا تھا، پلیز، عورتوں سے، اپنی عورتوں سے کرتا، کہتا پلیز اپنے شوہروں کو اس دوراہے پر نہ کھڑا کیجیے. کیا سمجھے آپ، یا تو اپنی ماں کو اختیار کر لے یا میرے کو انتخاب کر لے، تیرے اپنے شوہروں کو اس دوراہے پہ نہ کھڑا کرو. کیا تیری ماں یا میں؟ اسی لیے کیا ہے، اس کے لیے وہ اس کی ماں ہے اور تو اس کے بچوں کی ماں ہے. لہذا اس مسئلے کو یہاں پہ سب کو سمجھنا چاہیے. یہ لوگ کیا ہیں، ساس کیا کرتی ہے، اپنی بہو کی اتنی شکایت کر کے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو اتنی شکایت کیا، اپنے دل ہلکا کر لیا. بہو نے کیا کیا، شوہر کو اتنی شکایت، ممی کی ساس کیا کر کے ان دونوں کا دل ہلکا ہو گیا، اس کا دل بھاری ہو گیا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیچارہ پریشان کیا کرے تو کیا کرے. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایسے میں سامنے والا انسان دو کنڈیشن، یا انسان پڑھا لکھا ہے، شریف ہے، اور تو دونوں کو برداشت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو ہاں ہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یا تھوڑا سا جاہل ہے، نکلا ہوا ہے، تو وہاں کے پر وہ دو مسئلے ایک مسئلہ ہوتا ہے. یا ممی کیسی تیسی چل یا باہر، اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال. کتنے کیسے ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں بچے، کس کی بنا کے اوپر، اپنی بیوی کو چڑھانے کی بنا کے اوپر. ایسا ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے سمجھ میں، ایسا ہو رہا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے کہنے پہ کیا ہوا، بیوی طلاق دے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کے اوپر تعلیم و تربیت کی کمی ہے، دین و دینداری کی کمی ہے ہر طرف سے. اسی لیے کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں فرائیڈے کلاس میں کہ دین کیا ہے، دین تمام مسئلے کا حل ہے. دین کیا ہے، اگر ماں دیندار ہو، باپ دیندار ہو، بہو دیندار ہو، بیٹا دیندار ہو، تو کیا مسئلہ ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. تب ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. یہ بے دینی ہے جو انسان کو ظلم، ستم، طلاق، مشکل، ان تمام چیزوں کیا کرتی ہے، ڈالتی ہے. تو وہ شخص کہ جس کے پاس دین ایمان نہیں ہے، وہ کبھی ماں کا پکش لیتا ہے، تو بیوی کے کتنے لوگ ہیں، طلاق دیا بیوی کو، 3 بچے گھر کے اندر ہے، بتاؤ کتنی مشکل ہو رہی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، والدہ کو گھر سے باہر نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، ہوتا ہے، پریشانیاں ہیں. لہذا ہمیں ایک ایسے سماج کو، فیملی سسٹم کو اس طرح مینٹین کرنا چاہیے کہ نہ بوڑھے والدین کو تکلیف ہو، نہ جوان بہو بیٹوں کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے، نہ گناہ کا مسئلہ پیش آئے، نہ اللہ کی نافرمانی ہو. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہم ایسی فیملی جو مینٹین کریں گے تو ایک پاک و پاکیزہ سماج ہمارے سامنے کیا ہوگا، نکل کے سامنے آئے گا. آخری بات ایک اور روایت بنا دیں یہاں کے اوپر، اور درس کو تمام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے اس روایت کی بنیاد کے اوپر. فیملی ہے، جوائنٹ ہو، اچھا، چاہے مسئلہ معلوم کیا ہے، ایک چیز بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بہت چاہ رہا ہے، اس کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہیں، اس کو کہتے ہیں جورو کا غلام. وہ اگر کچھ نہیں کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فرعون. میرا شوہر کیا کرے، اگر کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے تو کیا ہے، وہ فرعون ہے. ہیلپ کر رہا ہے تو کیا ہے، جورو کا غلام ہے. یاد رکھیے اس بات کو، آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بس آخری درس کا، کوئی فیملی بغیر محبت کے مستحکم نہیں ہو سکتی. ٹھیک، فیملی میں محبت واجب ہے، اور محبت ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے. ہمیشہ محبت کیا ہوتی ہے، ہم اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں، اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا ہم کو نہیں. مولا علی ہم اپنی جان قربان تیار ہیں، مولا علی ہم کو کتنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا نہیں. میاں بیوی میں محبت یہ ضروری ہے، ساس بہو محبت. تو بغیر محبت کے فیملی میں استحکام نہیں ہے. ایک بات، محبت کہاں سے آئے گی، محبت قربانی سے آئے گی. جب تک میاں بیوی، شوہر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ محبت پیدا
نہیں ہوگی، لہٰذا سب کو قربانی دینا، سمجھے آپ، ساس کو قربانی دینا، بہو کو قربانی دینا، سسر کو قربانی دینا، شوہر کو قربانی دینا. گھر کے اندر کام بٹا ہوا ہے، گھر کے کام کون کرے گا؟ گھر کا کام عورت کرے گی، باہر کام کرے گا، باہر کا مرد کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی مسئلہ آ جائے تو گھر باہر کام رہ جائے اور عورت نہ کرے، یا گھر کام رہ جائے مرد نہ کرے. نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں. روایت سنا دوں آپ کو، چنانچہ تفصیل روایت ہے، مولا علی ہیں، مولا علی پیغمبر اسلام جناب فاطمہ کے گھر آتے ہیں. کیا دیکھا؟ جناب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جناب فاطمہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں اور مولا علی دال صاف کر رہے ہیں. یہ روایت میں نے شارٹ سنائی دیا، وہ تفصیل سن لیا. دال صاف کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے گھر میں، کبھی آلو چھیل دو، سمجھا پیاز کاٹ دیجیے، ذرا مسالہ پہ کرا دیجیے، چاول دیکھ لیجیے، دال دیکھ لیجیے، ہوتا ہے. مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی خدمت کرنا جور و غلامی نہیں ہے، خدمت نہیں کرنا، ہاتھ بٹانا ہے، شریک حیات ہیں. ٹھیک ہے، بیوی گھر میں لگی، گھر میں کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اب بعض بیویاں کیا ہوتی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. بعض میں دیتی ہے کہ شوہر بڑا کوآپریٹیو ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو لگا دیتی سب کام تمہیں کرو. فرسٹ کلاس رات میں سو رہے، خر سو رہے ہیں، شوہر اٹھ کے بیچارہ کیا کرے، کیا بچے کو دودھ پلائے، ڈائپر چینج کرے. ارے یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مس یوز کو اسلام منع کرتا ہے. خوب دیکھا پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا کہ علی کیا کر رہے ہیں؟ مولا علی دال صاف کر رہے ہیں. آن حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، جو کہتا ہوں اس کو غور سے سنو. آپ لوگ بھی غور سنیے. اگر کوئی گھر میں اپنی زوجہ کے کام میں مدد کرتا ہے تو خدا وند عالم اس کو 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے جس میں دنوں میں روزے رکھے گئے ہوں اور راتوں میں عبادت کے لیے قیام کیا گیا ہو. اگر کوئی گھر میں اپنی بیوی کی ہاتھ بٹاتا ہے، جھاڑو لگانے میں، برتن دھلنے میں نے یاد ہے، میں اپنی کلاس میں، ممکن ہے یہی گھر میں چھوٹا سا کام کرنا ہم کو جنت کی ضمانت بن جائے. کھانا کھایا، پلیٹ سرکایا، چلے گئے، نہیں اٹھ لے جاؤ پلیٹ دھل لو، گھر میں بیٹھے ہیں. لیکن ٹائم ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہو کہ یہاں آپ کو پلیٹ دھلنے کی عادت ہے، بیوی میں پلیٹ دھلو اپنی. بیویاں کہیں نہیں پلیٹ دھلو، آپ خود دھل لیجیے. پتہ لگا پلیٹ دھلنے کی عادت ہے، گئے تھے سسرال، وہاں بھی پلیٹ لے کے اٹھ گئے. دیکھو اپنا گھر ہے، کیا سمجھے آپ؟ یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، سسرال میں کب اٹھو، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کرنا. اگر گھر میں آپ ہاتھ بٹھا تو مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا، خداوند عالم صابروں اور جناب یعقوب، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب اسے عطا کرے گا. جو گھر میں بیوی کی کیا کرتا ہے، یہ درس ہمارا خاتون سے مردوں کو سننا چاہیے. ٹھیک، جو اپنے گھر میں بیوی کے ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صابروں کا ثواب، جناب یعقوب، جناب داؤد، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو ثواب عطا کرے گا. پھر میں اے علی، جو کوئی گھر میں اپنی زوجہ کی مدد کرے اور اس کے عیب نہ سمجھے، اس کو عیب نہ سمجھے. گھر میں کام کرنا بعض لوگ عیب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ گلاس پانی پینا عیب سمجھتے ہیں. عیب نہ سمجھے، خداوند عالم اس کا نام شہیدوں میں لکھتا ہے اور اس کے لیے ہر روز و شب 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اوہ، یہ روایت سناؤں میں آپ کو، روایت سناؤں. یہ کتاب کا حوالہ بتاؤں آپ کو، جامع الاخبار کی روایت ہے. اگلی روایت سنیں. پیغمبر فرماتے ہیں، ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس کے لیے 1 حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ہر رگ کے عوض جنت میں ایک شہر عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. نہیں، پیغمبر کی روایت ہے، جامع الاخبار کی روایت ہے. اے علی، سنیے غور سے. اے علی، ایک ساتھ گھر میں زوجہ کی مدد کرنا، ایک ساتھ تھوڑی دیر، ساتھ مطلب تھوڑی دیر مدد کرنا. بھائی آپ آفس سے آئے، سمجھے، آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے، بیوی بیچاری کام کر رہی تھی، تھوڑا جا کے ہاتھ اٹھا دیا. ایک ساتھ گھر میں زوجہ کی مدد کرنا 1000 سال کی عبادت اور 1000 حج عمرہ کرنے سے بہتر ہے. برابر نہیں ہے، بہتر ہے. ایک لڑکی ملی میرے کو، 3 سال کی چھوٹی بچی، بہت پیاری بچی، رو رہی ہے، آنسوؤں سے رو رہی ہے. میں بولا، میرے شوہر میرے کو کیا کہتے ہیں، میرا خرچ نہیں دیتے ہیں، سمجھا، مجھے لا کے ممی کے یہاں چھوڑ دیا ہے، لے جاتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ بولا قبلہ گئے اربعین میں زیارت کرنے کے لیے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. اس اربعین کی زیارت کا کیا فائدہ؟ تمہارے بیوی بچے رو رہے ہیں گھر کے اندر، سمجھا. اور کیا فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر گھر میں آپ ایک ساتھ تھوڑی دیر آپ اگر بیوی ہاتھ بٹائیں گے تو 1000 سال کی بات اور 1000 حج عمرہ سے بہتر. اے علی، گھر میں زوجہ کی مدد کرنا، 1000 غلام آزاد کرنے، 1000
جہاد اور 1000 مریض کی عیادت کرنے اور 1000 نماز جمعہ میں شرکت کرنے، 1000 جنازے کی تشریح، 1000 بھوکے کو سیر کرنے اور 1000 ننگے کو کپڑے پہنانا اور راہ خدا میں 1000 قیدیوں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ روایتیں آپ ریکارڈ کیجیے، لے کے اپنے شوہروں سنائیے۔ گھر میں زوجہ کی مدد کرنا فقیروں کو 1000 دینار صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں گھر میں زوجہ کی مدد کرنا توریت، انجیل، زبور اور قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، اور 1000 قیدیوں کو خرید کر رائے خدا میں آزاد کرنے سے بہتر۔ بعض اوقات کیا ہے، ہاں عورتوں سے بتائیے، ابھی مردوں سن لیجیے آخری ایک۔ بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں، نماز پڑھی قرآن لے کے بیٹھ گئی، وہ کھانا بننا ہے سمجھا آپ، نیت بنیت کیے جا رہے ہیں، تہجد پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، یہ اس سے بہتر کیا کرنا، جا کے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ گھر میں زوجہ کی مدد کرنا 1000 اونٹ ضرورت مندوں کو صدقے کے طور پر دینے سے بہتر ہے۔ ایسا شخص دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، جو کیا کرتا ہے، گھر میں اپنی زوجہ کی مدد کرتا ہے، ہاں کرتا ہے۔ لیکن پھر بھائی یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زوجہ جو ہے وہ کیا کہ سارا کام اسی میں ڈال دے بیچارے کے اوپر، نہیں، صرف ہاتھ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ گھر کا کام کس چیز میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس عورتوں کا کام میں کیا کرنا، تھوڑا ہاتھ بڑھا دینا۔ عورتیں بھی ہاتھ بڑھاتی ہیں، جا کے سبزی لا دیتی ہیں، تھوڑا باہر کام کر لیتی ہیں، بچے کی فیس جمع کر کے چلے آئی، ٹھیک ہے، یہ بھی مردوں کے کام میں ہے، اس کو ثواب ملتا بھائی، اس کے مقابل سمجھ یہی ہے، سمجھے آپ۔ اے علی، جو اپنے گھر میں زوجہ کی مدد کرے تو اس کو آر نہیں سمجھے، خدا بندیانہ اسے بنا حساب و کتاب کے جنت میں ٹکٹ دے کر جاؤ۔ ڈائریکٹ کہاں جانا، جنت میں جانا، پاسپورٹ ضرورت نہیں ہے۔ اے علی، زوجہ کی مدد کرنا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے، اللہ اکبر، اور خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کی مہر و حور نے عطا کرتا ہے، حسنات اور درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اسے وہی زوجہ کی مدد کرتا ہے، اے علی، وہی زوجہ مدد کرتا ہے جو صدیقین اور شہید ہو، یا وہ جسے خداوند عالم دنیا و آخرت کی نیکی عطا کرنا چاہتا ہے۔ سب کو توفیق ہے۔ کتاب کا نام جامع الاخبار، صفحہ نمبر 102 اور 103، یہاں سے یہ روایت میں نے یہ نقل کی ہے۔ تو گھر میں اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، فیملی کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر جا کے پیاز کاٹتا ہے تو ممی کیا کہتی ہیں، ممی کہتی تو کیا ہو گیا، جو رکا غلام ہو گیا، سمجھے آپ۔ ایسا نہیں ہے، ساسوں کو سمجھنا چاہیے کہ جامع الاخبار 102 103، ٹھیک ہے۔ تو ممی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا داماد ہماری بیٹی کو خوب خدمت کرے تو جو غلام نہیں ہے، اگر ہمارا بیٹا ہماری بہو خدمت کرے تو کیا ہے، وہ جو رکا غلام۔ اس ناانصافی کو آپ ختم کیجئے اور سماج کے اندر ایک اچھے سماج کو تشکیل دینے کی کوشش کیجئے۔ خدا دعائے پالنے والے ہمارے سماج میں اندر اسلامی نظام خانوادہ کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو ہمیں اپنے خانوادے میں کم سے کم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں آسان اور سستی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، شادیوں بری رسومات سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہم نے بہت گناہ کر لیے، خدا بندہ آئندہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے شادی قابل کی شادی کے اسباب کو فراہم فرما، انہیں اچھی سے ان کی شادیاں عطا فرما۔ خدا بندہ جو بچے امتحان لکھنے والے کو امتحانوں میں اچھے نمبر بھی عطا فرما، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔